علیہ السلام کے کم و بیش 1000 سال بعد سرزمین عراق جہاں آج کل کوفہ آباد ہے میں پیدا ہوئے۔ ان کی قوم بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے ان کی قوم میں سے ایک شخص نوح بن لامک کو رسول بنا کر بھیجا۔ وہ لوگ انہیں اچھی طرح سے جانتے تھے، ان کی دیانت و صداقت کے معترف تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدت کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دی۔ ان کو سمجھایا کہ یہ بت کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ کہنے لگے تم ہمیں گمراہ کر رہے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ان سے کہا میں تمہیں گمراہ نہیں کر رہا بلکہ تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں، مجھے تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قوم کے بڑے لوگوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ تم اس بہانے سردار بننا چاہتے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر فقیر اور مسکین لوگوں کی تھوڑی بہت تعداد ہی ان کے ساتھ اس دعوت کو قبول کرنے میں شریک ہو سکی۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر فقیر اور مسکین لوگوں کی بہت تھوڑی تعداد ہی نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ کافروں کے سردار سیدنا نوح علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک عام آدمی دیکھتے ہیں، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، نیز ہم ان فقراء اور مساکین کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تم ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دوں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک مسلسل صبح و شام اکیلے رب کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے رہے اور ان سے کہا میں تم سے اس کا کوئی بھی معاوضہ طلب نہیں کرتا، مگر ان کی قوم کی اکثریت نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو وحی کی آپ کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی نافرمانیوں کے بدلے ہلاکت کی دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھاری غم اور پریشانیوں کے بوجھ سے نجات دی۔ انہیں حکم دیا کہ وہ ایک بہت ہی بڑی کشتی بنائیں جو چاروں طرف سے بند ہو، جس میں پانی داخل نہ ہو سکتا ہو۔ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ مت کہنا، کیونکہ وہ غرق کیے جائیں گے۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے کشتی بنانا شروع کی۔ کافر لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے نوح تم نے دعوت کا کام چھوڑ کر اب بڑھائی کا پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ پھر کہتے نوح ایک ایسی جگہ کشتی بنا رہا ہے جہاں نہ تو دریا ہے نہ سمندر، ایسے آدمی کو ہم پاگل ہی سمجھیں گے۔ کچھ کہنے لگے نوح کیا اس مقام سے سمندر پھوٹے گا؟ پھر ان کی قوم کے کچھ سرکردہ لوگ کہنے لگے اگر تم دعوت دینے سے باز نہ آئے تو پتھروں سے ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ جاہل اور قدر ناشناس قوم نے خیر خواہی کے جواب میں دھمکیاں دیں اور مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نوح علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کل یہی اپنے کیے پر نادم اور پریشان ہوں گے، ان کی خوشیاں غموں اور دکھوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ قوم بڑی ہی بے وقوف تھی، کہنے لگی ہم اپنے معبودوں ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں بھی پوجے گئے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کی ہر اچھی بات اور دلیل کا انکار کیا۔ اس دوران کشتی مکمل ہو گئی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، نچلے حصے میں جانوروں کے لیے جگہ تھی، درمیانے حصے میں انسانوں کے لیے، اور سب سے اوپر کی منزلوں میں پرندوں کو رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ جلد ہی تمام کافروں کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ انہیں حکم دیا کہ کشتی میں ہر جانور کا جوڑا جوڑا سوار کر لیں، خواہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، تاکہ اس کی نسل باقی رہے۔ اس طرح ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں، خواہ وہ سبزیاں ہوں یا پھل، اسے بھی کشتی میں رکھ لیں۔ اپنے خاندان کے تمام افراد کو بھی کشتی میں سوار کر لیں، ہاں جن کے بارے میں پہلے سے فرمان جاری ہو چکا ہے اسے سوار نہ کریں کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی اللہ پر ایمان لایا ہے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بہت تھوڑے سے لوگ ہی ان پر ایمان لائے تھے۔ مورخین کے مطابق ان کی تعداد صرف 80 کے قریب تھی۔ نوح علیہ السلام نے ویسے ہی کیا جیسے ان کو حکم دیا گیا تھا۔ ان کے بیٹوں میں سے حام، سام اور یافس کشتی میں سوار ہوئے کیونکہ یہ مسلمان تھے۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جب اللہ تعالیٰ نے کافروں پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ زمین سے پانی پھوٹ پڑا، آسمان سے شدید بارش شروع ہو گئی جس کی پہلے یا بعد میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فوری طور پر حیوانات اور پرندوں کو کشتی میں سوار کیا، پھر تمام مومنوں سمیت کشتی میں بیٹھ گئے۔ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا
بڑے رحم والا ہے۔ مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے طول و عرض میں میدانوں، پہاڑوں، صحراؤں اور چٹیل میدانوں میں ہر جگہ سیلاب آیا۔ پانی کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہوتی گئی، حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ ادھر کشتی سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کو لے کر پانی میں تیرنے لگی۔ جیسے جیسے پانی کی سطح بلند ہوتی گئی، کافروں کے دل و دماغ پر خوف طاری ہونے لگا، آنکھوں کے سامنے مایوسی اور اندھیرا چھانے لگا۔ انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، اونچی جگہوں پر چڑھ گئے، مگر پانی ہر جگہ پہنچ رہا تھا۔ ان کافروں میں سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی موجود تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ پانی میں ڈوبنے کے قریب ہے تو انہوں نے اسے آواز دی، بیٹے اب بھی وقت ہے، تم کفر سے توبہ کر لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے جواب دیا، میں اس سامنے والے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور موت سے بچ جاؤں گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر اللہ جس پر رحم کرے۔ پانی کی بڑی بڑی لہروں نے یام کو کشتی سے دور دھکیل دیا۔ وہ پانی میں غوطے کھاتا ہوا دیگر کافروں کی طرح پانی میں ڈوب کر مر گیا اور برے انجام سے دوچار ہوا۔ کشتی مسلسل کئی روز تک پانی میں تیرتی رہی، اس کے تمام سوار طوفان سے مکمل محفوظ رہے۔ پانی کی موجوں نے تمام کافروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ تمام غرق ہو گئے۔ روئے زمین پر سب زی روح اشیاء ہلاک و برباد ہو گئیں، صرف وہی بچے جو کشتی میں تھے۔ ڈوب کر مرنے والوں میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کے علاوہ ان کی بیوی بھی شامل تھی، کیونکہ یہ دونوں اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا بیٹا بری صحبت کا شکار تھا اور کافروں کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے ایمان قبول نہ کر سکا۔ یہ بری صحبت اس کے لیے وبال ثابت ہوئی۔ اس کا انجام ذلت اور رسوائی کی صورت میں نکلا۔ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ جب روئے زمین کے تمام کافر پانی میں ڈوب کے مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو روک دیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل لے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی، اللہ تو نے میرے اہل و عیال کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، پھر میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تیرے گھرانے کے افراد میں شامل نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال اچھے اور نیک نہ تھے، وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھا جن کی نجات کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بالآخر کشتی ایک بڑے پہاڑ جودی پر آ کر رک گئی۔ نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ جا دیکھ کر آ پانی خشک ہو گیا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور واپسی پر زیتون کی ٹہنی ہمراہ لایا۔ اس کا مطلب تھا کہ پانی خشک ہو گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام تمام مومنوں کے ساتھ کشتی سے صحیح سلامت نیچے اتر گئے۔ زمین پر چلنا پھرنا اور رہنا ممکن ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان اقوام پر بھی جو آئندہ زمانے میں آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی۔ جب زمین خشک ہو گئی تو طوفان سے نجات پانے والوں نے زمین میں کھیتی باڑی کا کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ ان میں برکت فرمائی، وہ فصلیں اگاتے، باغات لگاتے اور ان کا پھل کھاتے۔ زمین پر گھنے جنگل اگ گئے، آہستہ آہستہ چرندوں پرندوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کی اولاد در اولاد ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے دنیا میں مختلف مقامات پر بستیاں قائم کی۔ جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، سب کے سب نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنے تینوں بیٹوں حام، سام اور یافس کو بلایا، ان کو وصیت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ بھی نصیحت کی کہ وہ کسی صورت میں تکبر اور فخر نہ کریں، اس لیے بھی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے کم و بیش 1000 سال بعد سرزمین عراق، جہاں آج کل کوفہ آباد ہے، میں پیدا ہوئے۔ ان کی قوم بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے ان کی قوم میں سے ایک شخص نوح بن لامک کو رسول بنا کر بھیجا۔ وہ لوگ انہیں اچھی طرح سے جانتے تھے، ان کی دیانت و صداقت کے معترف تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدت کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دی۔ ان کو سمجھایا کہ یہ بت کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ کہنے لگے، تم ہمیں گمراہ کر رہے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، میں تمہیں گمراہ نہیں کر رہا بلکہ تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں۔ مجھے تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قوم کے بڑے لوگوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ تم اس بہانے سردار بننا چاہتے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر فقیر اور مسکین لوگوں کی تھوڑی بہت تعداد ہی ان کے ساتھ اس دعوت کو قبول کرنے میں شریک ہو سکی۔
سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر فقیر اور مسکین لوگوں کی بہت تھوڑی تعداد ہی نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ کافروں کے سردار سیدنا نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک عام آدمی دیکھتے ہیں، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، نیز ہم ان فقراء اور مساکین کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تم ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دوں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک مسلسل صبح و شام اکیلے رب کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے رہے اور ان سے کہا، میں تم سے اس کا کوئی بھی معاوضہ طلب نہیں کرتا، مگر ان کی قوم کی اکثریت نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو وحی کی، آپ کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی نافرمانیوں کے بدلے ہلاکت کی دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھاری غم اور پریشانیوں کے بوجھ سے نجات دی۔ انہیں حکم دیا کہ وہ ایک بہت ہی بڑی کشتی بنائیں جو چاروں طرف سے بند ہو، جس میں پانی داخل نہ ہو سکتا ہو۔ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ مت کہنا، کیونکہ وہ غرق کیے جائیں گے۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے کشتی بنانا شروع کی۔ کافر لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، نوح تم نے دعوت کا کام چھوڑ کر اب بڑھائی کا پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ پھر کہتے، نوح ایک ایسی جگہ کشتی بنا رہا ہے جہاں نہ تو دریا ہے نہ سمندر، ایسے آدمی کو ہم پاگل ہی سمجھیں گے۔ کچھ کہنے لگے، نوح کیا اس مقام سے سمندر پھوٹے گا؟ پھر ان کی قوم کے کچھ سرکردہ لوگ کہنے لگے، اگر تم دعوت دینے سے باز نہ آئے تو پتھروں سے ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ جاہل اور قدر ناشناس قوم نے خیر خواہی کے جواب میں دھمکیاں دیں اور مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نوح علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا، جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کل یہی اپنے کیے پر نادم اور پریشان ہوں گے، ان کی خوشیاں غموں اور دکھوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ قوم بڑی ہی بے وقوف تھی، کہنے لگی، ہم اپنے معبودوں ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں بھی پوجے گئے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کی ہر اچھی بات اور دلیل کا انکار کیا۔ اس دوران کشتی مکمل ہو گئی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں۔ نچلے حصے میں جانوروں کے لیے جگہ تھی، درمیانے حصے میں انسانوں کے لیے، اور سب سے اوپر کی منزلوں میں پرندوں کو رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ جلد ہی تمام کافروں کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ انہیں حکم دیا کہ کشتی میں ہر جانور کا جوڑا جوڑا سوار کر لیں، خواہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، تاکہ اس کی نسل باقی رہے۔ اس طرح ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں، خواہ وہ سبزیاں ہوں یا پھل، اسے بھی کشتی میں رکھ لیں۔ اپنے خاندان کے تمام افراد کو بھی کشتی میں سوار کر لیں، ہاں جن کے بارے میں پہلے سے فرمان جاری ہو چکا ہے اسے سوار نہ کریں کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی اللہ پر ایمان لایا ہے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے، اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بہت تھوڑے سے لوگ ہی ان پر ایمان لائے تھے۔ مورخین کے مطابق ان کی تعداد صرف 80 کے قریب تھی۔ نوح علیہ السلام نے ویسے ہی کیا جیسے ان کو حکم دیا گیا تھا۔ ان کے بیٹوں میں سے حام، سام اور یافس کشتی میں سوار ہوئے، کیونکہ یہ مسلمان تھے۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جب اللہ تعالیٰ نے کافروں پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ زمین سے پانی پھوٹ پڑا، آسمان سے شدید بارش شروع ہو گئی، جس کی پہلے یا بعد میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فوری طور پر حیوانات اور پرندوں کو کشتی میں سوار کیا، پھر تمام مومنوں سمیت کشتی میں بیٹھ گئے۔ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا، بڑے رحم والا ہے۔ مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے طول و عرض میں میدانوں، پہاڑوں، صحراؤں اور چٹیل میدانوں میں ہر جگہ سیلاب آیا۔ پانی کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہوتی گئی، حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ ادھر کشتی سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کو لے کر پانی میں تیرنے لگی۔ جیسے جیسے پانی کی سطح بلند ہوتی گئی، کافروں کے دل و دماغ پر خوف طاری ہونے لگا، آنکھوں کے سامنے مایوسی اور اندھیرا چھانے لگا۔ انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، اونچی جگہوں پر چڑھ گئے، مگر پانی ہر جگہ پہنچ رہا تھا۔ ان کافروں میں سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی موجود تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ پانی میں ڈوبنے کے قریب ہے تو انہوں نے اسے آواز دی، بیٹے اب بھی وقت ہے، تم کفر سے توبہ کر لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے جواب دیا،
میں اس سامنے والے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور موت سے بچ جاؤں گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر اللہ جس پر رحم کرے۔ پانی کی بڑی بڑی لہروں نے یام کو کشتی سے دور دھکیل دیا۔ وہ پانی میں غوطے کھاتا ہوا دیگر کافروں کی طرح پانی میں ڈوب کر مر گیا اور برے انجام سے دوچار ہوا۔ کشتی مسلسل کئی روز تک پانی میں تیرتی رہی۔ اس کے تمام سوار طوفان سے مکمل محفوظ رہے۔ پانی کی موجوں نے تمام کافروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ تمام غرق ہو گئے۔ روئے زمین پر سب زی روح اشیاء ہلاک کو برباد ہو گئیں، صرف وہی بچے جو کشتی میں تھے۔ ڈوب کر مرنے والوں میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کے علاوہ ان کی بیوی بھی شامل تھی، کیونکہ یہ دونوں اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا بیٹا بری صحبت کا شکار تھا اور کافروں کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے ایمان قبول نہ کر سکا۔ یہ بری صحبت اس کے لیے وبال ثابت ہوئی۔ اس کا انجام ذلت اور رسوائی کی صورت میں نکلا۔ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ جب روئے زمین کے تمام کافر پانی میں ڈوب کے مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو روک دیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل لے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی، اللہ تو نے میرے اہل و عیال کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، پھر میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تیرے گھرانے کے افراد میں شامل نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال اچھے اور نیک نہ تھے۔ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھا جن کی نجات کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بالآخر کشتی ایک بڑے پہاڑ جودی پر آ کر رک گئی۔ نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ جا دیکھ کر آ پانی خشک ہو گیا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور واپسی پر زیتون کی ٹہنی ہمراہ لایا۔ اس کا مطلب تھا کہ پانی خشک ہو گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام تمام مومنوں کے ساتھ کشتی سے صحیح سلامت نیچے اتر گئے۔ زمین پر چلنا پھرنا اور رہنا ممکن ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان اقوام پر بھی جو آئندہ زمانے میں آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی۔ جب زمین خشک ہو گئی تو طوفان سے نجات پانے والوں نے زمین میں کھیتی باڑی کا کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ ان میں برکت فرمائی۔ وہ فصلیں اگاتے، باغات لگاتے اور ان کا پھل کھاتے۔ زمین پر گھنے جنگل اگ گئے۔ آہستہ آہستہ چرندوں پرندوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کی اولاد در اولاد ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے دنیا میں مختلف مقامات پر بستیاں قائم کی۔ جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے سب کے سب نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنے تینوں بیٹوں حام، سام اور یافس کو بلایا۔ ان کو وصیت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ بھی نصیحت کی کہ وہ کسی صورت میں تکبر اور فخر نہ کریں، اس لیے بھی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔